جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 174ویں 174 ملاقات ہے۔ اس میں آپ کو میں واپس سال 2000 میں لیے چلوں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پرتگال سے میں نے امیگریشن لی، پھر 1.5-2 ماہ کے لیے پاکستان آیا، یہاں اپنے افیئر فائنینشیل دوسرے تیسرے سارے مینج کر کے تو پھر واپس یورپ کا سفر، لاہور سے دبئی، دبئی سے ہیدرو UK، اور وہاں سے لزابون پرتگال کا کیپٹل۔ اب وہاں میں پہنچ گیا تھا لزابون کے کیپٹل، رات بھی گاندھی ریسٹورانٹ والے دوست ان کے ہاں گزاری۔ اب میں نے انہیں کہا کہ میں نے ہالینڈ بھائیوں کے پاس جانا ہے، تو کون سا طریقہ بہتر رہے گا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ لینی پڑے گی، لیکن کسی کے تھرو، کیونکہ اس ویزے پہ لیگلی ہم شینگن کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ ہاں، وایا انگلینڈ پاکستان جا سکتے ہیں، جو آپ کا ہوم کنٹری ہے۔ یہاں تو ایجنٹ بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ذرا جو حقیقت اور منظر ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ بڑا مشہور ہے لزابون میں فوارے والا گارڈن، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اکثر پاکستانی رات کو وہاں کام سے فارغ ہو کے جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح میں بھی وہاں پہ جہاں کوئی 4 بندے بیٹھے ہوتے چلا جاتا، چھوٹا موٹا تعارف کرا کے میں انفارمیشن لیتا۔ خیر، مجھے لاہور کا ایک بندہ شمشاد، اللہ اسے زندگی دے، ایک ڈسکے کا رہنے والا تھا، شاید صدیق نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو شمشاد سے میری ملاقات ہوئی اسی گارڈن میں۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ خاص لینگویج ہے ڈنکی لگانا، یعنی غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو میں نے اس سے ذکر کیا، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ تیاری پکڑیں، ہم 2 دن تک نکل جائیں گے۔ میری ساری ٹینشن ریلیز ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑی ٹینشن نے مجھے آ گھیرا کہ میں تو اس بندے کو جانتا نہیں ہوں، اس سے ریٹ بھی طے ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جی پیسے آپ پہنچ کے دینا، کوئی بات نہیں۔ میری باتوں سے وہ متاثر ہوا، اس کی باتوں سے میں متاثر ہوا، کیونکہ جو لوگ بار بار یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے کسٹمر کو چیٹ نہیں کرتے۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دفعہ ایون کہ سوئٹزرلینڈ تک لوگوں کو لے کے گیا ہے۔ پرتگال یورپ کا آخری کنارہ ہے۔ اگر آپ ہالینڈ سے چلیں، بیلجیم آئے گا، بیلجیم کے آگے فرانس آئے گا، فرانس کے آگے اسپین آئے گا، اسپین کے آگے پرتگال ہے۔ اسپین وہی ہے جہاں پہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیں تھیں۔ اس کے دوسری طرف مراکش یعنی مراکو، جسے مغرب کہتے ہیں عربی میں، مسلمانوں کا وہ ملک ہے جہاں سے طارق بن زیاد اسپین میں آیا۔ تو اس سے میری بات چیت طے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا چلو میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، آپ میرا گھر بھی دیکھ لیں۔ پیدل کو 15 منٹ کا راستہ تھا۔ لزابون تقریباً سارا ہلی ہے، اونچائی پہ مکان بنے ہیں پہاڑوں پہ۔ تو
बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत। रियली आई वॉज इंस्पायर्ड। तो वो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ और भी 7-8 लड़के थे, उनसे तारुफ हुआ, चाय वाय पिलाई उन्होंने। उसने कहा कि यहाँ मैं रहता हूँ, अब आप ऐसे करें कि जहाँ आपने सामान रखा है वहाँ से सामान उठाएं और हमारे यहाँ ले आएं, क्योंकि 2 दिन तक मैंने निकलना है, शायद हम पहले ही निकल जाएं। मेरे पास 3 बंदों की गुंजाइश है, एक आप हैं, एक और है, एक मुझे तलाश करना पड़ेगा। मेरी रहाइश की टेंशन भी रिलीज़ हो गई, लेकिन मेरे पास कैश भी था, कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह, मेरे चेन ब्रेसलेट, मुझे उसकी फ़िक्र थी। अटैची तो मेरे पास ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे फ़िक्र थी, क्योंकि मैं मस्कत में इन जैसे डेरों पे रह चुका था जहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 लड़के रहते हैं। बात और वो लड़के बेचारे कोई 8 साल से, कोई 10 साल से पेपर ही नहीं बने हुए, आगे हुए हैं लेकिन वापसी गए ही नहीं है। शायद माँ बाप की बनाई चली गई हो उनके इंतज़ार में, उनकी सजनियाँ बाल सफ़ेद करके बैठी हों, लेकिन वो कंबल को छोड़ते हैं, लेकिन यूरोप का कंबल बंदे को छोड़ता नहीं है। मैंने ख़ुद बहुत सी कबख्तें अपनी आँखों से वहाँ देखी, जिनको माँ बाप भाई बहनों ने अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए भेजा। वो बगलों में परियां लिए मैंने घूमते देखा, बार्स में देखा बैठे हुए, जैसे ये पीछे सब घर वालों को दफना के आए हैं। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी थी कि कोई प्रोडक्टिव नहीं थी। कोई 2 थे 10 में से जो काम पे जाने वाले थे, बाकी सारे कब लॉटरी निकलेगी बस उसी के चक्कर में है। तो मैं अपना सामान भी उसी फ्लैट में ले आया। रूम्स वगैरह अच्छे थे, खाना मुझे पका पकाया मिलने लगा। अब मैं उसी के साथ बाहर घूमने भी निकल जाता। ही वॉज ए सिंसियर पर्सन। तो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहते, लेकिन उसके पास तीसरा बंदा 2 दिन में भी अरेंज ना हुआ। अब उसने वहाँ से बेल्जियम, फ्रांस वगैरह से वापसी पे लोगों को पिक करना था, इस वजह से वो लेट नहीं हो सकता था। अब उसने कह दिया कि एहसान साहब, हम कल इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल जाएंगे। एक आप हैं, एक कोई बुज़ुर्ग है जिन्होंने बेल्जियम जाना है। मैंने कहा ठीक है शमशाद साहब। इस तरह अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। मैंने उससे ये पूछ लिया, मुझे ये बताओ कि जहाँ से हमने जाना है रास्ते में कोई समुंदर तो नहीं? कहता नहीं। मैंने कहा कोई रेगिस्तान, कोई पहाड़ी इलाका जहाँ से हमें पैदल चलना है गाड़ी छोड़ के, या किसी कश्ती में बैठना है? कहता नहीं है एहसान साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने गाड़ी पे ही बैठना है और मैंने गाड़ी चलानी है, और आपने मुझे सोने नहीं देना, और मैंने 130 से 140 पे गाड़ी चलानी है, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ बॉर्डर पे बाईपास करके गुज़रना है। इवन के पेट्रोल पंप और वहाँ पे जो टूल प्लाजे हैं, कहता वहाँ पे से मैंने पलक झपकते निकलना है।
میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ وہ جانتا ہوگا اس کے اسرار و رموز۔ اس طرح اگلے دن ہم ظہر کی نماز کے بعد پرتگال سے بیلجیم کے لیے روانہ ہوئے۔ بڑا مشہور برج ہے برازیل کا جو ہوا میں معلق ہے، نیچے سمندر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پھر سب سے خوبصورت پرتگال کی میٹرو ہے جو زیر زمین ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں جتنی ہماری 3 منزلہ عمارت ہے نا، اتنی گہرائی میں نیچے میٹرو ہے۔ اتنے پیارے اسٹیشن بنے ہیں، نقش و نگار ہوئے ہیں، نیچے بارز ہیں، نیچے شاپس ہیں، الیکٹرانک کی شاپس ہیں، موبائل کی شاپس ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ زیر زمین ہیں۔ اور سمجھ لیں آپ کہ 40% لوگ روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور 60% لوگ زیر زمین میٹرو پہ سفر کرتے ہیں۔ ایک وہ ٹکٹ ہے جو آپ پورے دن کی لیتے ہیں، وہ فلیٹ ہے، شاید 3 یورو کی تھی۔ ایک وہ ہے جو آپ اسٹیشن ٹو اسٹیشن لیتے ہیں، جب آپ ٹریول کر لیتے ہیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ پورے دن کی لیتے ہیں تو آپ جتنی بار مرضی کدھر بھی جائیں، اگر آپ چیک بھی ہو جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کمال ہے ان کی میٹرو، اس کی خوبصورتی، جو اندر ایسکالیٹر لگے ہیں، ایگزٹ پوائنٹ ہیں، گمان ہی نہیں ہوتا کہ آپ زیر زمین ہیں۔ اسی طرح پیرس اس سے بھی کمال ہے۔ جب پیرس پہنچوں گا تو اس پہ بات ہوگی۔ ایک پیارا سا حادثہ راستے میں ہو گیا جب ہم پرتگال سے نکلے، اس وقت جب ہم فرانس کے بارڈر میں انٹر ہوئے، اس وقت ان پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔